बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello friends, subscribe my channel Hotties92. मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्नैल सहाबा के सिलसिले की दो कड़ियां सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना खालिद बिन वलीद हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इस सिलसिले की तीसरी पेशकश हाजिर है। इस हिस्से में हम आपको इस्लाम के अजीम मुजाहिद सैयदना साद बिन अबी वक्कास के हैरत अंगेज और चौंका देने वाले वाकयात सुना रहे हैं। जिहाद के मैदान में जिस तरह सैयदना खालिद बिन वलीद और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने नाम पाया, उसी तरह साद बिन अबी वक्कास भी अजीम सिपा सालार के तौर पर जाने जाते हैं। इससे बढ़कर ये कि आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वलवला अंगेज सिलसिला पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं जर्नैल सहाबा हिस्सा सोम सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। इराक के मशहूर मकाम जसर में इस्लामी लश्कर और इराकी फौज का आमना सामना हुआ। इराक का लश्कर जर्रार पूरी तैयारियों के साथ आया था। घमसान का रन पड़ा। दुश्मन का हमला इस कदर तेज और तूफानी था कि एक ही दिन में 4000 मुजाहिद शहीद हो गए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ये हौलनाक खबर सुनकर बहुत गमगीन हुए। उन्होंने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। मदीने में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपना कायम मकाम बनाकर आप इराक जाने के लिए निकले। अभी मदीने से कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को पता चला। बहुत परेशान हुए, फौरन दौड़े और आपको जा लिया। आपका रास्ता रोका और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। इन हालात में आपका मरकज़े इस्लाम में रहना इंतहाई जरूरी है। मेरी राय के मुताबिक बेहतर यह है कि इस्लामी लश्कर की क़ियादत किसी तजर्बाकार और निडर जर्नैल के सपुर्द कर दी जाए। इस वक्त मुसलमान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को आपकी बहुत जरूरत है। हमारे पास ऐसे मुजाहिदीन मौजूद हैं जो जंगी हिकमत अमली से दुश्मन का मुंह मोड़ सकें, जिन्हें मैदान जंग में उतरने का तजर्बा है, जो तीर और तलवार की लड़ाई के माहिर भी हैं। आपने उनकी बातें सुनी और रुक गए। सैयदना अली और चंद दूसरे बड़े सहाबा को मशवरे के लिए बुलाया। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि अमीरुल मोमिनीन को नहीं जाना चाहिए, उनकी यहां ज्यादा जरूरत है। इराक में लड़ने वाले लश्कर की क़ियादत के लिए किसी तजर्बाकार और माहिर सालार का इंतखाब किया जाए। सैयदना उमर ने सहाबा के इज्तिमाई फैसले का एहतराम किया। वापस मदीने आ गए, सहाबा से मशवरा किया। आखिर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, मेरी राय यह है कि साद बिन अबी वक्कास को भेजा जाए। इस राय से सभी ने पुरजोश अंदाज में इत्तिफाक किया। सैयदना उमर ने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को इस्लामी लश्कर का सिपाह सालार बनाकर इराक की तरफ रवाना फरमाया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु 590 और 595 ईस्वी के दरमियान पैदा हुए। शहर पैदाइश मक्का है। ख्याल किया जाता है कि आपने हिजरत मदीना से करीबन 30 साल पहले दुनिया में आंख खोली। उस वक्त 622 ईस्वी था। इस हिसाब से आप उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 23 साल छोटे थे। माँ बाप ने नाम साद रखा। आपके वालिद का नाम मालिक और कुनियत अबू वक्कास थी, लिहाजा आप साद बिन अबी वक्कास के नाम से मशहूर हुए। आपकी कुनियत अबू इसहाक थी। आपके दो बेटों के नाम इसहाक अकबर और इसहाक असगर थे। उन्हीं के नाम पर कुनियत थी। आप कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ शाख बनु ज़ुहरा से ताल्लुक रखते थे। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे से मिल जाता है। आपके वालिद अबू वक्कास मालिक ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया। वालिदा का नाम हमना था। उनका ताल्लुक कुरैश की शाख बनु उमैया से था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना साद के फूफीजाद भाई थे। आपके वालिद चूंकि बीबी आमिना के चचाजाद भाई भी थे, इसलिए आपके मामू थे, और इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूजाद भाई थे। जवानी की उम्र को पहुंचने तक आपने मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल सीख लिया था।
تیر بنانے کے فن میں تو آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ 16-17 برس کی عمر میں ان کا شمار مکے کے بہادر، نیک اور سمجھدار نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ اعلان نبوت کے پہلے 7 دنوں میں سے کسی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول کر لی۔ اس طرح آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو عمر 17 یا 19 سال تھی۔ آپ کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ انہیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت پیار تھا، چنانچہ انہوں نے ان سے کہا، جب تک یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی اور نہ کوئی بات کروں گی۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا۔ ماں کو پریشان دیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، آپ نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی، سختی سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب والدہ کی حالت نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کرے جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ ابتدا میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان میں شامل تھے۔ کھلے بندوں عبادت کرنے میں خطرہ تھا، کہیں مشرکین انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایک روز آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ویران گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ چند کافر ادھر نکل آئے۔ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ سیدنا سعد اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کافروں پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر کے سر پر زور سے ہڈی لگی تو اس کا سر پھٹ گیا، دوسرے اسے ساتھ لیے بھاگ نکلے۔ کہا جاتا ہے سیدنا سعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔ نبوت کے 6 سال کے آخر میں مکے کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک بنو ہاشم سے کوئی شخص کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کرے گا، نہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ کوئی اور لین دین کرے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لگا دیا۔ ابو طالب کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا باقی خاندان کے سب لوگوں کو شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کے خاندان بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری نبوت سے لے کر 10 ہجری نبوت تک وہاں رہے۔ یہ دور انتہائی سختیوں کا دور تھا، زبردست تکالیف کا دور تھا۔ کھانے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی، درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ اس پابندی میں سیدنا سعد کے خاندان بنو زہرہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا سعد بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک رات سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ 3 سال بعد کفار میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا، انہوں نے کعبے جا کر معاہدے کو پھاڑ ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ اس طرح بنو ہاشم لوگوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آ گئے اور مصیبت کا یہ دور ختم ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا۔ اس سے پہلے نبوت کے 5ویں اور 6 سال صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی، لیکن سعد بن ابی وقاص اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تھا۔
اب حالات بدل گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ مکے سے قریباً 300 میل دور شہر یثرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ کرام کو مدینے بھیج دیں، پھر خود تشریف لے Hello جائیں۔ friends, subscribe چنانچہ my آپ channel کی ہدایت پر Hotties92. مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، بلکہ ان کے 14 سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ پرانا شہر یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا۔ بعد میں صرف مدینہ کہلایا جانے لگا۔ مدینے میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سیدنا سعد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرا دینے کی عزت نصیب ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب ملا، سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا، دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، سو پہرا دینے کے لیے چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں، ان تمام مہمات میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافر مکے سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے اور بے سر و سامان تھے، لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے۔ سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آرزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل تھے۔ جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید بن عاص پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ سعد بن ابی وقاص نے فوراً حکم کی تعمیل کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ اس لڑائی میں سیدنا سعد نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر 2 کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا۔ اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 70 آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، عاص بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے۔ ان میں سعد کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل ہیں۔ خود سیدنا سعد کا بیان ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا، ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا۔ پوچھا، کیا بات ہے، اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، بھائی جان، میری عمر کم ہے، ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں۔
जबकि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं। शायद अल्लाह मुझे शहादत का रुतबा अता फरमा दे। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुकाबले के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और वापस जाने का हुक्म दिया। उमैर रोने लगे। आपको उनके शौक और रोने का हाल मालूम हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। सय्यदना साद फरमाते हैं, अब सूरत हाल ये बनी कि उमैर का कद छोटा था और तलवार बड़ी, फिर भी बड़ी बहादुरी से लड़े और आखिरकार काफिरों के मशहूर पहलवान अम्र बिन अब्द वद के हाथों शहादत पाई। इस तरह उनकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी। उनके शहीद होने पर बहुत गमगीन हुए, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर खामोश हो गए। उहुद की लड़ाई में काफिर 3000 थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी 700 थे। उनमें सैयदना साद भी थे। इस लड़ाई से एक दिन पहले सैयदना साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और प्यारे सहाबी अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे थे। यकायक आपने हाथ उठाए और ये दुआ की, ऐ अल्लाह, कल जब लड़ाई शुरू हो तो जो शख्स मेरे मुकाबले में आए वो बड़ा तनोमंद और दिलावर हो और मैं तेरे रास्ते में उसे कत्ल करूं। उनकी इस दुआ पर अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन कही। फिर खुद हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे मुकाबले पर ऐसा दुश्मन आए जो बड़ा ताकतवर और बहादुर हो, मैं तेरी राह में उससे लड़ूं, यहां तक कि वो मुझे कत्ल कर दे, मेरे नाक, कान और होंठ काट ले। जब मैं तुझसे मिलूं और तू मुझसे पूछे तेरे नाक, कान और होंठ क्यों काटे गए, तो मैं अर्ज करूं, ऐ अल्लाह, तेरे लिए काटे गए। दूसरे दिन ओहद के मैदान में जब लड़ाई शुरू हुई तो ये दोनों बहुत बेजिगरी से लड़े। जिस तरफ भी निकले दुश्मनों की सफें उलट दी। यकायक सैयदना साद की नजर काफिरों के एक नामी जंगजू पर पड़ी। उसका नाम तलहा बिन अबी तलहा था। उन्होंने ताक कर उसके गले में तीर मारा। उसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर निकल आई, तड़प तड़प कर मर गया। यूं सैयदना साद की दुआ कबूल हुई। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन जहश इस कदर जोश से लड़े, इस कदर जमा मर्दी से तलवार चलाई कि दुश्मनों को कत्ल करते करते तलवार टूट गई। फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें खजूर की एक शाख अता की। उन्होंने उससे तलवार का काम लिया। बहुत देर तक उस शाख से लड़ते रहे। आखिर काफिरों के एक नामी जंगजू अबुल हकम बिन अखनस ने उन पर तलवार का ऐसा वार किया कि आप शहीद हो गए। काफिरों ने आपके नाक, कान और होंठ काट लिए, उनको धागे में पिरो दिया। सैयदना साद का गुजर उनकी नाश के पास से हुआ। हालत देखकर बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया, अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। ओहद की लड़ाई में तीरंदाज दस्ते की कोताही की वजह से जब मुसलमानों के पांव उखड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर उड़ी तो आपके नजदीक सिर्फ चंद जानेसार सहाबा रह गए। उनमें साद भी थे। ये असहाब शुरू से आखिर तक अपनी जानों की बाजी लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। दुश्मन के जो आदमी आपकी तरफ बढ़ते ये जानिसार उन्हें भगा देते। सैयदना साद को तीर चलाने में बहुत महारत हासिल थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और तीर चलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरकश में से तीर निकाल निकाल कर उन्हें देते जाते थे और फरमाते जा रहे थे, ऐ साद, तीर चला, मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान हो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने साद के सिवा किसी और के हक में ऐसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से नहीं सुने। कहा जाता है ओहद की लड़ाई में साद ने 1000 तीर चलाए। एक काफिर अबू साद बिन अबी तलहा मुसलमानों पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था। सैयदना साद ने उसे एक तीर ताक कर मारा। वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। जल्द ही मुसलमानों को मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर गलत थी। लिहाजा वो पुरजोश अंदाज में पलट पड़े और लड़ाई का पांसा पलट गया। काफिर भाग गए। खंदक की लड़ाई में भी सैयदना साद शरीक थे।
हिजरत के छठे साल बैत रिजवान का वाकया पेश आया। 1400 सहाबा उस बैत में शरीक हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें खुले अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी। उनमें साद भी शामिल थे। बैत रिजवान के बाद आपने खैबर, हुनैन, मक्का और ताइफ और तबूक की मुहिम्मात में भी बराबर हिस्सा लिया। खैबर और हुनैन की लड़ाइयों में सैयदना साद बहुत बहादुरी से लड़े। तबूक की लड़ाई के बाद जुल्हज्जा का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 मुसलमानों का एक काफिला हज के लिए मक्के रवाना फरमाया। इनमें साद को भी भेजा। हिजरत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले गए। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान आपके साथ थे। इनमें साद भी थे। मक्का पहुंचकर आप बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीमारी की खबर हुई तो इयादत के लिए तशरीफ लाए। इस मौके पर सैयदना साद ने रोकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मक्के में मर रहा हूँ, हालांकि मैं अल्लाह की राह में इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी पेशानी पर रखा, फिर उनके चेहरे और पेट पर फेरा। उसके बाद दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, साद को शिफा दे और इसकी हिजरत को पूरा फरमा। आप जल्द ही सेहतयाब हो गए। उसके बाद आप फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की ठंडक मैं आज तक अपने जिगर में महसूस करता हूँ। हज्जतुल विदा के बाद सैयदना साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस मदीने आ गए। करीबन 3 माह गुजरे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर अपने अल्लाह के पास चले गए। दूसरे सहाबा की तरह ये सदमा आपके लिए भी जिंदगी का Hello सबसे friends, बड़ा subscribe सदमा my था। channel Hotties92. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। आप सैयदना साद के मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ थे। चुनाचे आपने उन्हें नजद में आबाद मशहूर कबीले हवाजिन का आमिल मुकर्रर कर दिया। आप जब तक वहां रहे अपने फराइज निहायत उम्दा तरीके से अंजाम देते रहे। ईरान और रूम उस जमाने में अरब की 2 पड़ोसी सल्तनतें थीं। दोनों बड़ी और ताकतवर थीं। बनु शैबान अरब और ईरान की सरहदों के करीब आबाद थे। ईरान की हुकूमत उन्हें अपने मातहत ख्याल करती थी। उन पर आए दिन जुल्म ढाती थी। सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कबीले बनु शैबान और कुछ दूसरे अरब कबीलों को साथ मिलाकर जालिम ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। वो किसी न किसी ईरानी इलाके पर छापा मारकर वापस आ जाते। उनकी ख्वाहिश थी कि ईरान पर बाकायदा हमला किया जाए, लेकिन इस्लामी हुकूमत की मदद के बगैर ईरान जैसी ताकतवर सल्तनत पर हमला मुमकिन नहीं था। चुनाचे जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदरूनी बगावतों पर काबू पा चुके तो मुसन्ना ने उनकी खिदमत में पहुंचकर मदद की दरखास्त की। अबू बकर ने उनसे वादा किया कि बहुत जल्द मदद भेजेंगे। इस तरह मुसन्ना खुश खुश वापस चले गए। उनके जाने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि अपना लश्कर लेकर फौरन इराक रवाना हो जाएं और मुसन्ना के साथ मिलकर ईरान के जालिम मजूसियों के खिलाफ जिहाद करें। सैयदना खालिद बिन वलीद उस वक्त बागियों को शिकस्त देकर यमामा में मुकीम थे। अबू बकर का हुक्म मिलते ही खालिद बिन वलीद 2000 मुजाहिदीन के साथ इराक की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में और मुजाहिदीन भी उनके लश्कर में शामिल होने लगे। इस तरह उनके लश्कर की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना भी 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब इस्लामी लश्कर तूफान की तरह इराक में दाखिल हुआ। ईरानियों ने जगह जगह मुसलमानों का मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान उन्हें शिकस्त पर शिकस्त देते आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि हीरा का मशहूर शहर फतह हो गया। इसके बाद कुछ और शहर फतह करके सैयदना खालिद आगे बढ़ने का इरादा कर रहे थे कि अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को अपनी निस्फ फौज के साथ इराक से शाम पहुंचने का हुक्म दिया। वहां मुसलमानों को रूमियों के एक बड़े लश्कर का सामना था। सैयदना खालिद के शाम जाने के बाद ईरानियों ने आपस में तमाम झगड़े खत्म कर दिए और सबने मिलकर शहर बराज को अपना बादशाह चुन लिया। शहर बराज एक बड़ा लश्कर मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के मुकाबले में ले आया।
اس لشکر کو بھی سیدنا مسنہ نے شکست دی۔ اس کے بعد 3 بادشاہ باری باری ایران کے تخت پر بیٹھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت نہ چلا سکا۔ آخر ایرانیوں نے ایک شہزادی پوران دخت کو شاہی تخت پر بٹھا کر اپنی ملکہ بنا لیا۔ پوران دخت نے ایران کے ایک مشہور پہلوان رستم کو اپنا وزیر اعظم اور سپہ سالار بنایا۔ رستم نے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زبردست جنگی تیاریاں کی اور ایرانیوں میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ سیدنا مسنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے اور سامان بھی حد درجے کم ہے، تو وہ مدد کے لیے چند مجاہدین کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس دن یہ مدینے پہنچے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مسنہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنے پاس بلایا، عراق کے تمام حالات سنے، پھر سیدنا عمر کو بلایا، انہیں ان الفاظ میں وصیت کی: اے عمر، میرا دم دن کو نکلے تو رات کو، اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے تیار کرنا۔ پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وصیت کی، اور آخر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں عراق کے حالات بتائے۔ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مسنہ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرا سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے، لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے۔ یہ مدینے سے کوچ کر کے بہت جلد مسنہ سے جا ملے۔ ادھر ایران کے وزیر اعظم رستم نے 2 بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارق اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی۔ پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالینوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل بہمن کو ایک لشکر جرار اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی۔ ابو عبیدہ، ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے۔ مسنہ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرغے سے نکال لائے۔ اس لڑائی میں 9000 فوج میں سے 6000 شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا۔ آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مسنہ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران 1 لاکھ سے زائد فوج اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی بہت کم تھا، پھر بھی وہ قدم جما کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا۔ مسنہ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسنہ نے دیکھا تو للکار کر کہا، مسلمانوں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ جنگ جاری رہی۔ اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، تاہم ان کا سپہ سالار قدم جما کر لڑ رہا تھا۔ قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تاڑ لیا، تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ مہران کو مہلک زخم آیا، گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں تغلب کی اولاد ہوں، میں نے ایرانی سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے، سپہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی۔ قریباً 1 لاکھ ایرانی مارے گئے، ہزاروں دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔
बोवैब के मैदान में साल हा साल ईरानियों की हड्डियों के ढेर पड़े रहे। उनको देखकर इबरत होती थी। बोवैब की लड़ाई जसर की लड़ाई का भरपूर जवाब थी। इस कदर बड़ी तादाद में मारे जाने वाले ईरानियों के मुकाबले में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद सिर्फ 100 थी। बोवैब की फतह के बाद मुसलमान इराक अरब में चारों तरफ फैल गए। मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल था कि बोवैब की शिकस्त के बाद ईरानियों की हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन हुआ इसके उलट। इस शिकस्त ने उनमें आग सी लगा दी। ईरान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उनमें इत्तेफाक हो गया और वो मुसलमानों को इराक से निकालने के लिए जोर शोर से तैयारियां करने लगे। ईरानी अमीरों और वजीरों ने मलिका पूरान दुख्त को तख्त से उतार दिया और एक ईरानी शहजादे यज़्दगर्द को तख्त पर बिठा दिया। उसके बादशाह बनते ही ईरानियों में गोया नई जान पड़ गई। वो सब मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए। जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वहां भी बगावत के शोले भड़क उठे। मुसलमान चारों तरफ से खतरात में घिर गए। सैयदना मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात की इत्तला अमीरुल मोमिनीन को दी। उन्होंने हुक्म भेजा अपनी फौज को समेटकर अरब की सरहद की तरफ हट आए। Hello उन्होंने friends, इस हुक्म subscribe की my तामील channel की। Hotties92। तमाम फौजी दस्तों को जमा करके अरब की सरहद के करीब ज़ूक़ार के मकाम पर डेरे डाल दिए और सैयदना उमर के नए हुक्म का इंतजार करने लगे। उधर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर ने सारे अरब में मनादी करा दी कि लोग ईरानियों के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार हो जाएं और मदीने पहुंचे। इस ऐलान के साथ ही हर तरफ से मुजाहिदीन आने लगे। इस तरह 1000 का लश्कर तैयार हो गया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उन दिनों नज्द में कबीला हवाज़िन के आमिल थे। आपने वहां से 3000 मुजाहिद भेजे। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों में इतना जोश देखकर बहुत खुश हुए। तमाम मुजाहिदीन को लेकर मदीने से बाहर सरार के चश्मे पर पहुंचे। मुजाहिदीन को वहीं क़याम करने की हिदायत की, खुद भी उनके साथ ठहरे। सारे लश्कर की सफबंदी की, फिर फरमाया, मेरा इरादा है कि इस लश्कर के साथ मैं खुद जाऊं। आम मुजाहिदीन को आपके इस फैसले का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन का मदीने से बाहर जाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। सैयदना उमर ने इस मशवरे को कबूल कर लिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इराक भेजे जाने वाले लश्कर का अमीर और सिपाह सालार कौन हो। बड़े बड़े सहाबा से इस बारे में मशवरा हुआ। आखिर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की तजवीज पर तय पाया कि इस लश्कर का सिपाह सालार सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया जाए। सैयदना उमर ने उस वक्त खत लिखकर साद बिन अबी वक्कास को बुला भेजा। चंद दिन बाद आप मदीने पहुंच गए। अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें इराक की मुहिम का सिपाह सालार मुकर्रर फरमाया। झंडा उनके हाथ में देते हुए बहुत सी नसीहतें की, हिदायत दी, फिर उन्हें इराक जाने के लिए तैयार होने की हिदायत की। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु इराक के लिए रवाना होने लगे तो अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त उनसे फरमाया, हर मुसीबत में सब्र इख्तियार करें, अल्लाह के हर हुक्म की इताअत करें, गुनाहों से बचें और नेक कामों के जरिए फतह तलब करें। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने आपको यकीन दिलाया कि वो हर हाल में अल्लाह की रिजा को अपने सामने रखेंगे, अपने साथियों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके बाद झंडा हाथ में लिया और 4000 मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रवाना हुए। अमीरुल मोमिनीन उन्हें रुखसत करने के लिए खुद गए। साद बिन अबी वक्कास ने मदीने से रवाना होने के बाद सालबा के मकाम पर पड़ाव डाला। यहाँ 4000 का लश्कर और पहुंच गया। उन्हें भी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवाना किया था। इसके बाद भी वक्फे वक्फे से दस्ते उनके पास आते रहे, यहाँ तक कि सालबा में उनके पास 20,000 फौज जमा हो गई। 3 माह तक वहां ठहरने के बाद सैयदना साद ने वहां से कूच किया और शराफ के मकाम पर पड़ाव डाला। इस दौरान में सैयदना मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु वफात पा गए। जसर की लड़ाई में उन्हें जख्म आए थे, वो जख्म बिगड़ गए और आप उन्हीं जख्मों से चल बसे। इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी जगह बशीर बिन खसासिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी फौज का सिपाह सालार मुकर्रर किया और उन्हें वसीयत की कि उनका पैगाम साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया जाए।
جہاں تک ممکن ہو عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے تو پھر بے دھڑک ایران کے اندر گھس جائیں۔ بشیر بن خصاصیہ اپنی فوج کے ساتھ شراف میں سعد سے آ ملے۔ اس فوج کی تعداد 8000 کے قریب تھی۔ انہوں نے سعد کو مصنع کی وفات کی خبر سنائی، انہیں بہت صدمہ ہوا۔ شراف سے آپ نے تمام حالات امیر المومنین کو لکھ بھیجے، مصنع کی وصیت کا ذکر بھی کیا۔ جواب میں سیدنا عمر نے ان کی وصیت کی تائید کی اور سعد کو ہدایت کی کہ شراف سے کوچ کر کے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں۔ یہ ایران کا دروازہ ہے اور نہایت سرسبز و شاداب مقام ہے۔ امیر المومنین کا خط ملنے پر سعد نے شراف سے کوچ کیا، قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں غدیب کا مقام آیا۔ یہ ایرانیوں کی فوجی چوکی تھی، یہاں وہ اپنے ہتھیار رکھتے تھے۔ اس چوکی کے پہرے داروں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلے۔ اس طرح غدیب سے مسلمانوں کو کافی ہتھیار ملے۔ چند دن وہاں ٹھہر کر آخر سعد بن ابی وقاص قادسیہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں فوجی دستے بھیجنے کا کام شروع کیا۔ ان دستوں نے فوج کے لیے غلہ، مویشی اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے کا کام کیا۔ جس وقت اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھ رہا تھا، ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاری کر رہا تھا۔ بہت جلد اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے وزیر اعظم رستم کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ رستم ایران کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ 60,000 فوج کے ساتھ ایران کے دارالحکومت مدائن سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مدائن سے چل کر یہ لشکر سابات کی فوجی چھاونی پہنچا۔ یہاں ہر طرف سے امدادی فوجی رستم کے پاس پہنچنے لگے، یہاں تک کہ تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی۔ رستم کی فوج اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بری طرح بے چین تھی۔ یہ تمام خبریں سیدنا سعد نے امیر المومنین کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب ملا، ایرانی فوجوں کی کثرت اور ساز و سامان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اسی سے مدد مانگیں۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجیں، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس دعوت سے ایرانیوں کے ارادوں میں سستی پیدا ہوگی، اور اگر ان کا بادشاہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان کا عذاب بھی اسی کے سر ہوگا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی سیدنا سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی منتخب کیے۔ یہ 14 آدمی سادہ لباس میں صرف کوڑے ہاتھ میں لیے مدائن میں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگ ان حضرات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ادھر بادشاہ یزدگرد کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا۔ یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے عربی جاننے والے درباری کے ذریعے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا ہے؟ سیدنا سعد نے ان 14 آدمیوں کا امیر سیدنا نعمان کو بنایا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی بات کا جواب دیا، اے بادشاہ، ہم دنیا جہاں کی برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، نیک کاموں کی ہدایت کی، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر دی۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، پہلے عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہمیں حکم ملا قریبی ملکوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں، اگر تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ایک اللہ کو معبود مانو، سچے رسول پر ایمان لے آؤ تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اس پر بھی راضی نہیں تو تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، جزیہ دینے کی صورت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یزدگرد کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم سانپ اور چھپلیاں کھانے والے بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے اور دھکے دے کر اس ملک سے نکال دیا جائے۔ تمہارے لیے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے اونٹوں پر غلہ اور چھوارے لدوا دوں اور عرب پر ایسا حاکم مقرر کر دوں جو تمہارا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو پھر تمہیں ذلت کی موت ملے گی۔
ان 14 सफीरों में कैस बिन जुरारा भी शामिल थे। चंद कदम आगे बढ़े और बादशाह से बोले, ऐ बादशाह, हम अरब के शरीफ लोग हैं, तुम्हारी नफरत भरी बातें इस काबिल नहीं कि तुम्हें जवाब दिया जाए। हम तो इस्लाम का नूर तुम्हारे सीनों में उतारना चाहते हैं। इस्लाम कबूल कर लो तो बेहतर, वरना जिजिया या तलवार, एक चीज तो तुम्हें कबूल करनी होगी। इस पर यज़गर्द के गुस्से की इंतहा न रही। उसने चिल्लाकर कहा, अगर एलचियों का कत्ल जायज होता तो आज तुम में से कोई जिंदा बचकर न जाता। ऐ दूसरों के मुल्कों को लूटने वालों, तुम्हें ये खाक मिलेगी। ये कहकर उसने बहुत सी खाक धूल मंगवाकर मुसलमानों के आगे फेंक दी। एक मुजाहिद ने ये खाक अपनी चादर में डाल ली। फिर सारे सफीर अपने लश्कर में लौट आए और सैयदना साद के पास पहुंचकर इन अल्फाज में उन्हें मुबारकबाद दी, ऐ अमीर, मुबारक हो, दुश्मन ने खुद अपनी जमीन हमें दे दी है। इंशाअल्लाह अब हम जरूर उसके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी सफीरों के वापस जाने के बाद यज़दगर्द ने रुस्तम को हुक्म दिया कि साबात से चलकर कादसिया पहुंचो और मुसलमानों को पीस डालो। हुक्म मिलने पर रुस्तम रवाना हुआ। उसके हर सिपाही ने जिराह पहनी हुई थी, हर तरह के हथियारों से लेस थे। घुड़सवार दस्ते में चोटी के सवार शामिल थे। जंगी हाथियों के कदमों की धमक से जमीन हिल रही थी। फौज के खेमे चमकदार रेशमी कपड़े के थे। रुस्तम सोने के तख्त पर बैठा था। ये लश्कर जर्रार कादसिया में अतीक के मकाम पर आकर रुका। रुस्तम ने हालात का जायजा लिया और सैयदना साद को पैगाम भेजा, अपना कोई भरोसे वाला आदमी मेरे पास भेजो ताकि सुलह की गुफ्तगू की जा सके। आपने उसकी ख्वाहिश पर 3 या 4 बार अपने एलची रुस्तम के पास भेजे, लेकिन कोई बात न बन सकी। आखिरी बार मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु बात करने के लिए गए। उनका शुमार अरब के निहायत दाना और बहादुर लोगों में होता था। वो बहुत लापरवाही से रुस्तम के दरबार में दाखिल हुए और उसके तख्त पर उसके जानू से जानू मिलाकर बैठ गए। ये देखकर दरबार में हलचल मच गई। शाही मुलाजिमीन ने आगे बढ़कर उन्हें तख्त से उतार दिया। इस पर सैयदना मुगीरा ने कहा, मैंने सुना था कि ईरान के लोग बहुत तमीज वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो एक शख्स को खुदा बनाकर तख्त पर बिठा देते हैं और उसे पूजने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अरबों में ये रवाज नहीं है। तुमने खुद यहाँ मेहमान बनाकर बुलाया है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा ये सलूक मुनासिब नहीं था। रुस्तम ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और कहा, ये मेरे खादिमों की गलती थी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम अपनी इस पुरानी तलवार और छोटे छोटे तीरों से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। इस पर मुगीरा ने कहा, बेशक मेरी तलवार पुरानी है, लेकिन इसकी धार बहुत तेज है। बाकी रहे तीर तो समझ लो आग का शोला छोटा सा भी हो, आग ही है, आग का काम जलाना है। इस पर रुस्तम ने कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इसके जवाब में मुगीरा ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम अल्लाह का सच्चा दीन इस्लाम कबूल नहीं करते तो जिजिया देना कबूल करो, वरना तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। इन अल्फाज के साथ ही रुस्तम गुस्से में आ गया। उसने ललकार कर कहा, आफताब की कसम, अब हरगिज तुमसे सुलह नहीं होगी। मैं कल तुम सबको हलाक कर डालूंगा। ये सुनकर मुगीरा ने कहा, बहुत अच्छा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इसके बाद वो अपने लश्कर में आ गए। सैयदना साद को रुस्तम के इरादों से बाखबर किया। आपने उसी वक्त मुजाहिदीन को लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ ईरानी लश्कर भी जोर शोर से तैयारी करने लगा। अब सैयदना साद को रुस्तम ने पैगाम भेजा कि तुम दरिया पार करके इस तरफ आओगे या हम उधर आए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने कहला भेजा कि तुम इस तरफ आओ। उस वक्त दरिया में पानी कम था। रुस्तम ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इस पर एक पुल बनाओ। फौज ने रातों रात निहायत मजबूत पुल तैयार कर दिया। दूसरे दिन रुस्तम ने बड़ी शान और शौकत के साथ दरिया पार किया, अपनी सफ बंदी की, हाथियों की कतार खड़ी की। ईरानी लश्कर की तादाद 2 लाख के करीब थी, जबकि इस्लामी लश्कर 30,000 से कुछ ज्यादा था। मुसलमानों के जोश का ये आलम था कि वो अपनी सफों से निकले पड़ रहे थे। ऐसे में सैयदना साद बीमार हो गए। उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे
اور نہ آسانی سے چل پھر سکتے تھے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے، تاہم لڑائی کی نگرانی کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ اس موقع کے لیے وہاں ایک پرانا محل مل گیا۔ آپ اس کی دوسری منزل پر تکیے کے سہارے اس طرح بیٹھ گئے کہ جنگ کا میدان نظر کے سامنے تھا۔ اس وقت فوج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور دانا تھے۔ آپ نے انہیں بلایا اور فوج کی کمان ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں کاغذ پر لکھ کر ہدایات آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق ایک ایرانی جنگجو میدان میں نکلا، اس کا مقابلہ ایک مسلمان مجاہد نے کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ دوسرا ایرانی جنگجو اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ تیسرا ایرانی بہادر اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ تمام مجاہدین سارا دن سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے۔ رات ہوئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ قادسیہ کی لڑائی کے پہلے دن 600 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مارے جانے والے ایرانیوں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو مشہور بہادر قعقاع بن عمرو تمیمی 1000 مجاہدین کے ساتھ قادسیہ پہنچ گئے۔ انہیں ابو عبیدہ نے شام کے محاذ سے امدادی فوج کے طور پر بھیجا تھا، لیکن اس امدادی فوج کے آنے پر بھی ایرانیوں کا حملہ نہ روکا جا سکا، ان کے آگے بند نہ باندھا جا سکا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ پورے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں جب ایرانی شدید دباؤ ڈال رہے تھے، ایک نقاب پوش شاہ سوار گھوڑا دوڑاتا میدان جنگ میں داخل ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں پر اس طرح بجلی بن کر گرا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ یہ سوار دراصل ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ دن پہلے ان سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی تھی، اس پر انہیں ایک جزیرے پر قید کروا دیا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے قادسیہ کی لڑائی کے بارے میں سنا تو یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے، لیکن سیدنا سعد نے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور جس محل کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، اس قلعے میں انہیں بیڑیاں پہنا کر ڈال دیا گیا۔ جب قادسیہ کی لڑائی کے پہلے روز انہوں نے تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں سنی تو یہ بری طرح بے چین ہو گئے اور پکار کر سیدنا سعد سے درخواست کی کہ انہیں کھلی جنگ کی اجازت دی جائے، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہ دی۔ دوسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی، یہ پھر بے چین ہو گئے۔ قید خانے کی کھڑکی سے مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا تو اور بھی جوش میں پڑ گئے۔ عجب حالت تھی، کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹتے تھے، کبھی ہاتھ ملتے تھے۔ ان کی یہ حالت اور آوازیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا کے علم میں آئی، یہ ان کے نزدیک گئیں اور انہوں نے بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ بہن، اللہ کے لیے میری بیڑیاں کھول دیں، ایک گھوڑا ہتھیاروں سمیت مجھے دے دیں، پھر دیکھیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں، زندہ رہا تو آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے سیدنا سعد کے خوف سے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ شدید مایوسی کے عالم میں اپنی کوٹری میں دردناک شعر پڑھنے لگے۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے، کسی کو میرا خیال نہیں، اور میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اور میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ اگر شراب خانوں کے دروازے مجھ پر کھول دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ اشعار سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر قید خانے میں گئیں اور ان کی بیڑیاں کھول دی، پھر انہیں قید خانے سے استبل میں لائیں۔ ایک اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا اور ہتھیار ان کے سپرد کر کے کہا، جاؤ اللہ کے حوالے، مجھے امید ہے تم اپنا عہد پورا کرو گے۔ گھوڑا اور ہتھیار پا کر ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی۔ منہ کو کپڑے سے چھپایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی، پھر نیزہ ہاتھ میں ہلاتے اس شان سے ایرانیوں پر ٹوٹے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ انہوں نے جدھر کا رخ کیا ایرانیوں کی صفیں الٹ دی،
مسلمانوں کے وہ دستے جو ایرانیوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے سخت مشکل اور دباؤ میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ابو محجن کبھی دائیں بازو پر جا پڑتے تھے، کبھی بائیں بازو میں گھس کر تباہی مچا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سیدنا سعد دور سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس نقاب پوش کو اس طرح لڑائی کرتے دیکھا تو بے اختیار اش اش کر اٹھے۔ منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے سیدنا سعد انہیں پہچان نہ سکے، لیکن دل میں کہہ رہے تھے کہ اس شان سے تو ابو محجن ثقفی ہی لڑا کرتا تھا۔ اگر وہ قید نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ابو محجن ہی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ شیر کون ہے۔ شاید اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ابو محجن کے ساتھ مل کر اپنے سامنے کے ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر تھوڑی دیر لڑائی اور جاری رہتی تو ایرانیوں کی پچھلی صفیں بھی تباہ ہو جاتی، لیکن اب شام ہو چلی تھی، اس لیے دونوں فوجوں نے جنگ بند کر دی۔ لڑائی ختم ہوتے ہی ابو محجن قید خانے میں آ گئے اور خود ہی بیڑیاں پہن لی۔ ایسے میں سیدنا سعد اوپر سے نیچے آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، لڑائی کی کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، مسلمان بہت دباؤ میں تھے، ایرانیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شاہ سوار کو بھیج دیا۔ وہ اس قدر بے جگری سے لڑا، ایسی سرفروشی دکھائی کہ ایرانیوں کے منہ پھر کر رہ گئے۔ اگر میں نے ابو محجن کو قید خانے میں نہ ڈالا ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ وہ ابو محجن ہے، کیونکہ اس شاہ سوار کے لڑنے کا طریقہ بالکل ابو محجن جیسا تھا۔ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے امیر، وہ ابو محجن ہی تھے۔ سعد یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو میں نے بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ اب سلمہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی۔ سیدنا سعد سن کر بہت متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں پر اس طرح قربان ہوتا ہو، اللہ کی قسم میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ اسی وقت ابو محجن کے پاس گئے، ان کی بیڑیاں کھول ڈالیں اور محبت بھرے انداز میں گلے سے لگا لیا۔ ابو محجن بھی سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اے امیر، شراب پیتے وقت میں سزا سے نہ ڈرا، لیکن اب اللہ کا خوف کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ ابو محجن نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، پھر زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو محجن طائف کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ ہزاروں میں پہچانے جاتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے علاوہ کئی دوسری Hello لڑائیوں friends, میں اس طرح subscribe my جان channel توڑ کر Hotties لڑے 92 کہ لوگ آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ تیسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی۔ دونوں فوجیں پھر پوری قوت سے ٹکرائیں۔ سیدنا سعد نے ٹھان لی تھی کہ آج ضرور لڑائی کا فیصلہ کر کے رہیں گے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ کی ہدایت کے مطابق چند دستے میدان جنگ سے دور چلے گئے۔ ان میں سے ایک ایک دستہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تکبیر کے نعرے لگاتا میدان جنگ میں داخل ہوتا۔ اس سے ایرانی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی ہے۔ اس احساس نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ اب شام ہو چکی تھی، لیکن سیدنا سعد لڑائی کا فیصلہ آج ہی چاہتے تھے۔ آپ نے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنے لشکر کی صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور جب میں تکبیر کا تیسرا نعرہ بلند کروں تو دشمن پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑنا۔ سیدنا خالد نے صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ تیسرا نعرہ لگتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگا سکیں۔ جنگی ہاتھیوں کو بھگا دینے کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ وہ دشمن پر بھرپور وار کرنے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ ابھی سعد نے پہلا ہی نعرہ لگایا تھا کہ سیدنا قعقاع اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا جوش دیکھ کر سیدنا سعد نے کہا، اے اللہ، قعقاع کو معاف کرنا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کا حکم یہ تھا کہ تیسرے نعرے پر حملہ کرنا اور ان کی مدد کرنا۔
ان مجاہدوں کو حملہ کرتے دیکھ کر دوسرے قبیلے بھی تیسرے نعرے کا انتظار نہ کر سکے، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ بہت دیر تک زبردست لڑائی ہوتی رہی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سیدنا قعقاع رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک اور زوردار ترین حملہ کیا۔ اس حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹے۔ ایسے میں مسلمان لڑتے لڑتے رستم تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا لڑائی کا نظارہ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، جان توڑ کر لڑا، اور مجاہدین جان کی بازی لگا چکے تھے، لہذا رستم اور اس کے دستے کی کچھ پیش نہ گئی۔ مجاہدین نے آن کی آن میں محافظ دستے کا صفایا کر دیا۔ رستم سخت زخمی ہو کر بھاگا۔ ایک پرجوش مجاہد بلال بن علقمہ نے ان کا پیچھا جان توڑ کر کیا۔ رستم نے قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بلال بن علقمہ کب اس کا پیچھا چھوڑنے والے تھے، انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ ٹانگ سے پکڑتے ہی انہوں نے اسے گھسیٹ لیا اور سر کاٹ ڈالا، پھر خود اس کے تخت پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، مسلمانوں، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے، یہ دیکھو میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں اور وہ ادھر مردہ پڑا ہے۔ اس آواز کی گونج پورے میدان میں سنائی دی۔ ایرانیوں کے پتے پانی ہو گئے، بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹنے لگے۔ ان گنت ایرانی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کی اس خوفناک لڑائی میں فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں قریباً 30,000 ایرانی مارے گئے، 8,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ یہ لڑائی 14 ہجری 635 عیسوی کو شروع ہوئی۔ فتح کے بعد سیدنا سعد 2 ماہ تک قادسیہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ بے شمار لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ قادسیہ میں 2 ماہ آرام کرنے کے بعد سیدنا سعد آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسا فتح کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو عراق عرب کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے پورے علاقے کا اس قدر عمدہ انتظام کیا کہ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار ہی نہیں، ایک قابل ترین گورنر بھی ہیں۔ آپ نے ایک نیا شہر کوفہ نامی بھی بسایا، وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنوائی۔ کوفہ آباد ہو گیا تو امیر المومنین نے سیدنا سعد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہاں بھی آپ نے بہترین انتظام کیا۔ ایک مدت تک گورنری کا فریضہ انجام دینے کے بعد آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ آپ مدینے آ گئے۔ سیدنا عمر پر حملہ ہوا اور آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے جن 6 صحابہ کے نام تجویز فرمائے ان میں سیدنا سعد کا نام بھی تھا، لیکن انہوں نے خود ہی یہ فرما دیا تھا کہ خلافت کے مسئلے میں ان کے نام پر غور نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ اگر سعد خلیفہ نہ بنے تو ان سے حکومت کے کاروبار میں مدد لی جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کو دوبارہ کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ 26 ہجری تک آپ گورنر رہے۔ اس کے بعد آپ ملکی سیاست سے الگ ہو گئے اور عقیق کی وادی میں آ گئے۔ عقیق کی وادی میں ان کی اپنی جاگیر تھی۔ یہ جاگیر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ عقیق کی وادی مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب جگہ تھی۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال خاموشی میں بسر کیے۔ آپ اسی حالت میں اپنی زندگی کا یہ حصہ بسر کرتے رہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے اور آخری ایام میں تو ان کی نظر بھی جواب دے گئی۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت کی، بدر کی لڑائی میں نے اونی کپڑے پہن رکھے تھے، مجھے ان میں لپیٹ کر دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹیں لگانا، اس کے بعد آخری سانس لیا اور مالک سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے بعد جنازہ مدینہ منورہ لایا گیا۔ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے امٹ پڑے۔
ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر رونے لگیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے ساتھی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازہ لانا ٹھیک نہیں۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اس پر جنازہ لایا گیا۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجرے میں نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، سر بڑا، جسم گٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی، ان سے 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی میں تیر اور کمانے بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ہجرت سے پہلے ہی ان کی روزی کمانے کا ذریعہ تھا۔ آپ نے اس فن میں کمال حاصل کیا۔ لوگ دور دور سے ان کے تیر اور کمانے خریدنے کے لیے آتے، پھر لڑائیوں میں مال غنیمت ملنے لگا۔ عقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زمین عطا فرمائی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، تلاوت کے بہت شوقین تھے، خوش الحان بھی تھے، تلاوت کے وقت رویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی موقع ملا۔ امت کو آپ نے 215 احادیث پہنچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ساتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، اکثر یہ دعا مانگتے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رمضان میں تو عبادت کی حد کر دیتے۔ اگرچہ جوانی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام سے پہلے کے دن یاد آتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کئی حج کیے، آخر عمر میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ننھیالی رشتے کی وجہ سے بعض اوقات رسول اللہ انہیں اپنا ماموں فرماتے۔ ایک دن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے ماموں کی تعظیم کرے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، الہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیر اندازی درست رہے۔ اس دعا کی بدولت حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ایسے صحابی کے طور پر مشہور ہو گئے جن کی دعا قبول ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان سے ہمیشہ خیر و برکت کی دعا کراتے تھے، ان کی بد دعا سے ڈرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی سفارش دوسروں کے حق میں قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ میں دینی غیرت بہت تھی، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ تمام زندگی کوئی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال یا پاک ہونے میں شبہ ہوتا۔ غیبت سے خود کو بچاتے تھے، اپنے سامنے دوسرے کو کسی کی غیبت نہ کرنے دیتے تھے۔ اکثر بازار میں گشت لگاتے، دکانداروں کو پورا تولنے کی ہدایت فرماتے۔ آپ کو کسی سرکاری عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ دنیا کی دولت سمیٹنے کی کوئی فکر تھی، قناعت پسند تھے۔ آپ میں شجاعت اور دلیری کی صفات کے ساتھ بے خوفی نمایاں تھی۔ آپ بہت نرم دل تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ زندگی بہت سادہ تھی، سادہ غذا اور سادہ لباس سے کام چلاتے تھے، لیکن بڑے دریا دل تھے۔ سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، غریبوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ مساجد اور مدرسوں کی تعمیر میں اپنے پاس سے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے۔ یہ عظیم جرنیل سب سے پہلے اسلام لانے والوں
اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ بدری صحابی بھی ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے جرنیل صحابہ کا تیسرا حصہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد ایم اے او کالج، لاہور۔ فون 724024 7232400 اور 7120054۔ فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to Hello like, friends, comment, subscribe my share channel and